بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کی دعا سے، اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آج ہے آج اتوار ہے، اور بچے چھت پہ گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بسنت کا موسم کب ختم ہونا ہے، جان کا عذاب بنا پڑا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کب ختم ہوگا۔ تو بس آپ بھی دعا کریں، بچے بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ٹائم ہوا ہے جی 5:15 ہو گئے ہیں، اور میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں۔ آج میں نے اسٹور کی صفائی کی ہے، میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو میں نے صفائی جو کی ہے۔ اور میں نے کمفرٹر جسے کہتے ہیں اور اے سی کمبل بھی کہتے ہیں، وہ آج میں نکال کے ان کو دھوپ لگوائی ہے۔ یہ دیکھیں میں ڈالے ہوئے، یہ دیکھیے یہ میں نے گیل پہ ڈالے ہوئے ہیں یہ سارے۔ اور جو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو نارمل کمبل ہے، بلینکٹ ہے یا رضائیاں، وہ بالکل ہی اوپر لے جا رہی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس اب میں نے اس لیے پھر آج ہمت کی ہے۔ اور ایک تو اسٹور کی صفائی کی ہے، وہاں پہ میں نے کمبل نکال کے بہانے اسٹور کی صفائی بھی ہوگی، اور میں نے کمبل بھی نکال کے یہ جو کمفرٹر نکال کے دھوپ میں ڈالے ہیں، اور بہت مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ میں عصر کی نماز پڑھ کے بھی فارغ ہوئی، تو میں نے سوچا میں پھر کچن میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بات کر لوں، تو پھر میں کچن میں جاتی ہوں۔ بس میں بھی فری ہوئی ہوں کام سے، جو اسٹور کی صفائی وغیرہ سے، تو میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اسٹور کی جو صفائی کی ہے، بہت ہی بکھرا ہوا تھا، اتنی ردیں نکلی اندر سے بہت زیادہ ساری، تو میں بس آپ کو دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ سے بات بھی ہوتی ہے، ساتھ دکھاتی بھی ہوں۔ دھوپ تیز بھی نکلی ابھی بھی باہر، اور ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے۔ میں یہ لے کے آئی تھی بیٹی کی شادی کی، اس میں شاپنگ کے دوران نا، یہ دیکھیں یہ ڈیکوریشن، اس کے اندر نا بلب لگیں گے، ایک مرون میں لے کے آئی تھی میں، اور ایک یہ میں اسکن میں لے کے یہ اسکن میں، اس کے اندر ہولڈر لگا ہوا ہے، اور ایک ساتھ تار لگی تاکہ اس کے اندر بلب لگ کے اور وہ سوئچ لگ جائے، وہ جل جائے۔ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے اسٹور کس طرح سارا آرگنائز کیا۔ بہت ہی چھوٹا سا ہے، بالکل پنا سا ہے میرا اسٹور نا، بہت بڑا نہیں ہے۔ یہ کولر، یہ اٹیچی خالی جو آنے جانے کے لیے میں رکھا ہوا ہے، یہ میرا گو تکیہ ہے جو یوز نہیں ہوتا، اور یہ پنکھا پڑا ہوا ہے۔ نیچے آٹے والی پیٹی ہے جو میری جہیز کی تھی، یوز تو ہوتی نہیں، اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، اور باقی یہ اٹیچی کیس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو پیٹی ہے میری بھی، میری بیٹی کی بھی، وہ میں نے رکھی ہوئی ہے دوسرے والے کمرے میں۔ یہاں پہ تو نہیں آ سکتی، اس کا دروازہ بہت چھوٹا ہے، تو یہاں نہیں آ سکتی تھی، تو پھر میں نے وہاں پہ رکھ دیا۔ تو آج یہ جو ہے نا بہت بڑا، میرے حساب سے بہت بڑا کام ہوا ہے جو میں نے اسٹور کی صفائی کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے نا نکالے ہیں لون کے سوٹ جو میرے انسٹچ پڑے ہوئے تھے پچھلے سال والے، پچھلی گرمیوں کے، تو میں نے وہ نکالے ہیں، ان کو اب سٹچ کروانا ہے، تو میں نے کہا شرنک کروں نکال کے، میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ پچھلے سال کی ہیں میرے سوٹ، یہ ایک تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، میری پھپھو نے مجھے وہاں سے بھجوایا تھا جڑا والا سے، یہ والا سوٹ بہت خوبصورت ہے۔ میری پھپھو تھی نا، وہ ہر گرمیوں میں نا سب بھتیجیوں کو اور بھانجیوں کو نا لازمی سوٹ دلواتی تھی، لازمی، انہوں نے چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، سب کو وہ کپڑے دلواتی تھیں۔ ایک یہ سوٹ ہے، اور ایک یہ ہے لون کا سوٹ، تو یہ ہے یہ والا، تو یہ 2 سوٹ نکلے، ایک میرا ہے اور ایک میری بیٹی کا۔ تو یہ بس ابھی شرنک کروں گی اور سلواؤں گی ان کو۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میں فون پہ بات کرتی رہتی ہوں، آپ لوگ فون پہ آپ لوگوں سے میسیج پہ ویڈیو پہ بات ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ کمنٹس کرتے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کمنٹس نہیں کرتے ہیں۔ تو کل تھی دعوت تھی، تو ہم لوگ رات دعوت پہ گئے ہوئے تھے، بہت مزہ آیا دعوت پہ، بہت ہی ہم نے انجوائے کیا، حالانکہ طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، لیکن پھر بھی سب کے ساتھ مل کے کھانا کھایا، بہت مزے کا لذیذ کھانا بنایا تھا میری خالہ نے۔ خالہ بھی ہیں میری، اور میری بیٹی کے ساس بھی ہیں، تو انہوں نے بہت ہی لذیذ ٹیسٹی کھانا بنایا تھا ماشاءاللہ، بہت کچھ تھا، چکن پلاؤ تھا، اور اسموکی قیمہ تھا، مسالے والا گوشت تھا، ساتھ میں چکن فرائی تھا، اور گاجر کھیر تھی، سلاد، رائتا، سبز چٹنی، کولڈ ڈرنک، چائے، ایوری تھنگ، بہت ٹیسٹی تھی، بہت مزے کی تھی، مزہ ہی آ گیا واقعی ہی۔
کھانا کھا کے، اور سب سے بڑی بات یہ مزہ کہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھے اور ہنسی مذاق سب کے ساتھ کیا، بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ تو ہم تقریباً رات 11:30 بجے واپس آئے ہیں ادھر سے، اور پھر ادھر سے آئے ہیں۔ ابھی بھی دل نہیں چاہ تھا آنے کو، سب کو بڑی مشکل سے صبح دکانوں پہ جانا آدمیوں نے، تو انہوں نے اس لیے وہاں سے سمجھے دھکا لگا کے وہاں سے اٹھے، ورنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے سب، تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے ہم لوگ اٹھیں۔ باقی میں آپ لوگوں کو ہمیشہ نماز کے بارے میں تلقین کرتی ہوں کہ آپ لوگ نماز کی پابندی لازمی کریں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں۔ آپ لوگ جب کریں گے نماز کی پابندی سے پڑھیں گے تو آپ کے جو بچے ہیں وہ لازمی نماز پڑھیں گے آپ کو دیکھ کے۔ بچے تو گھر کی پہلی دستگاہ بچے کی گھر ہی ہوتا ہے، تو جو گھر میں جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزے کی پابندی کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو پھر ہمارے بچے بھی ہمیں فالو کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جو ہم کرتے ہیں۔ تو باقی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں عشاء کی نماز کے حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اونٹنی رات کو بہت زیادہ روتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں روتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میری جو عشاء میں اتنا سارے دن کے کام سے تھک جاتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری اونٹنی ہے نا، وہ جب تم سو جاتے ہو تمہاری چرپائی کے نیچے جو آگ جلتی ہے وہ دیکھ کے وہ روتی ہے کہ میرا مالک ہے وہ جو دوزخ میں جل رہا ہے۔ تو تم عشاء کی اگر نماز چھوڑتی ہو تو تمہیں سکون کی نیند کس طرح آ سکتی ہے؟ تو یہ ایک عشاء کی نماز چھوڑنے کا جو ہے، یعنی کہ اگر آپ صحیح نمازیں پڑھ لیں گے عشاء کی نہیں پڑھیں گے تو آپ کسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نماز ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہر نقصان سے جو بڑا نقصان ہے وہ نماز کا رہ جانا ہے۔ تو ہم نماز کو ہم ہر سارے کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، دعوتیں جیسے ہم فار ایگزامپل کہ دعوت جیسے رات کی تھی، اگر ہم کہیں اللہ دعوت کی ہے، اتنا کام کیا، ہم تھک گئے ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، تو اللہ اتنی ہمت کی، اتنے سارے ہم نے کام کیے، ہم کرتے ہیں، سارے دن لگے رہتے ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہے، صفائیاں، برتن، کچن، کھانا بنانا، ہر ایک کام کرتے ہیں۔ تو ہم نماز کی جب باری ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تھک گئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کی ہمت پیدا کریں اپنے آپ میں، اور نبی کا جو ہے وہ نماز وہ آنکھوں کی ٹھنڈک انہوں نے فرمایا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ہماری قبر میں پہلا سوال ہی ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ نہ تو اس کا رزق چھینتا ہے، نہ اس کا کھانا پینا چھینتا ہے، نہ اس کے عیش و آرام چھینتا ہے، لیکن اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں مول لے سکتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں ہم۔ یہ ہمارے جو کاروبار ڈاؤن جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے بچے نافرمان ہیں، یہ کس کیا وجہ ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمارے گھروں میں اسلام کا ماحول ہی نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہیں، باتیں دوسری سے جان کریں گے، سچ رات جاگیں گے، لیکن جب نماز کی باری آئے گی ہم تھک گئے، نماز پڑھیں پھر قضا کر کے پڑھ لیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ کوشش کریں نماز سے پنجگانہ ادا کریں اور وقت پہ ادا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص جس نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی ہے، جانماز پہ بیٹھے بیٹھے سورج نکلا ہے اور اشراق کا ٹائم ہو گیا، اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو میں نے بھی اشراق کی نماز میں پابندی سے نہیں پڑھتی، میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن باقی ساری 5 ٹائم نمازیں میں الحمدللہ ساری میں پڑھتی ہوں۔ تو آپ بھی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز ہم اپنے لیے نہیں، اپنے لیے پڑھنی ہے، خاص نہیں ہم بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے جو ایک سجدے میں قائم ہوتا ہے، تو اللہ وہ کتنا خوبصورت، ہر تعلق سے پیارا تعلق ہے یہ والا۔ باقی اپنے اخلاق اچھے رکھیں، سب سے نرمی محبت سے بات کریں، نرمی زبان میں مٹھاس رکھیں اپنی میں۔ جب ہماری زبان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، ہماری زبان سے نکلے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو پھر ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہمارے پھر ہر جو ہے عبادت ہے نا وہ ہماری بیکار جاتی ہے اگر ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، ہم اخلاق سے نہیں پیش آتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھیں، دوسروں سے محبت سے پیش آئیں، عزت دیں گے عزت لیں گے، عزت کسی کی جب تک عزت دوسرے کی نہیں کریں گے دوسرا ہمیں کیسے عزت دے گا؟ تو کوشش کریں کہ دوسروں سے پیار محبت سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں، اور نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اپنے خاندان میں یا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے جو بھی باہر ہے سب سے بہت محبت عزت سے پیش آئیں۔ تو یہ تو وہ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہم اچھا سلوک کرتے ہیں وہ کتاب ہے جو لکھتے ہم ہیں، ہمیں ہماری اولاد پڑھ کے سناتی ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ وہی ہمارے ساتھ ہمیں پلٹ کے وہی ملتا ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
تو ہم اس پہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد گندی نکل آئی، ایسے کیا، یہ ہو گیا. تو ویڈیو اب کافی لمبی ہو گئی ہے. پھر بس اب آپ لوگوں سے میں اتنی سی بات ہی کروں گی. آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نماز سے لازمی لے کے آئیں. اگر روزے آ رہے ہیں رمضان میں تو ہر ہی ویسے ہی مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اور اگر ہو سکے تو کمنٹس ضرور کر دیا کریں. کمنٹس میری ویڈیو 3-4 دن ہو کے بالکل نہیں آ رہے ہیں، تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور مجھے سپورٹ کی کریں، میری سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ہی کہوں گی کرنے کے لیے. تو آج میں نے ایک ویڈیو میں ایک انڈین دیکھی ہے ویڈیو، تو ان کی جو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی فروری میں. بڑا دکھ ہوا سن کے ان کی باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ہمیں بھی کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے بچے کو اچھا انسان بنائے. اور حالانکہ وہ تو ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے کی تکلیف دکھ سکھ کے ساتھی ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا سوچ لیں. اور باقی میں باقی سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ میری جو ہے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ یہ تھوڑا سا آگے جائے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس ضرور کیا کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے موضوع کے ساتھ. اور اپنا نماز کی پابندی ضرور کریں پلیز. یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، نماز ہے. اگر ہمارے بچے بھی نماز کی طرف لگ جاتے ہیں تو سوچے پھریں گے ہم مسلمان ہیں تو بغیر کسی امتحان کے جنت میں چلے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.